العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما الوقف علی وسط الکلمۃ، یہاں سے سبق باقی ہے. اما الوقف علی وسط الکلمۃ ولو کان بالرسم وعلی آخرها بغیر التنفس او بغیر الکیفیات الثلاثۃ فلا یجوز روایۃ ودرایۃ الا علی مرسوم الخط کما سیأتی. گزشتہ کل اخیر میں اس کا ترجمہ کر دیا گیا تھا، لیکن سبق تازہ ہو جائے اس لیے آپ دوبارہ اس کا ترجمہ سنیں. بہرحال وقف کرنا وسط کلمہ پر، چاہے وہ رسم ہی کی وجہ سے کیوں نہ ہو، اور اسی طریقے سے کلمے کے اخیر پر وقف کرنا سانس لیے بغیر، بغیر التنفسی کا ترجمہ سانس لیے بغیر، او بغیر الکیفیات الثلاثۃ، یا جو ہے کیفیات ثلاثہ کے بغیر، تو جائز نہیں ہے روایتاً بھی اور درایتاً بھی، مگر مرسوم الخط پر، جیسا کہ اس کا بیان آگے آ رہا ہے. جی، یہاں سے صاحب کتاب علیہ الرحمہ نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ وقف کرنا وسط کلمہ پر کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. یعنی مثلاً آپ پڑھ رہے تھے اور آپ کا ارادہ تھا کہ میں آگے تک پڑھوں گا، لیکن وسط کلمہ پر ہی آپ کی سانس ختم ہو گئی، تو کوشش یہ کرے کہ کلمے کے اخیر تک جو ہے اپنی سانس کو پہنچائے. مثلاً فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القر، تو قر پر کیا کر دیا؟ وقف کر دیا. تو اس طریقے سے جو ہے درمیانے کلمے پر وقف کرنا جائز نہیں ہے. جی، اور دوسرا جو ہے بیان کیا ہے ولو کان بالرسم، چاہے وہ رسم ہی کے اعتبار سے کیوں نہ ہو. لیکن اب ولو کان بالرسم کا کیا مطلب کہ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ حقیقت میں وہ جو ہے دو کلمے ہوتے ہیں لیکن رسماً وہ ایک کلمہ ہوتا ہے. جیسے بئسما لے لیجئے، کلما لے لیجئے، فیما لے لیجئے، کہ کلما کل الگ کلمہ، ما الگ کلمہ ہے، بئسما میں بئسا الگ کلمہ، ما الگ کلمہ ہے، فیما میں فی الگ کلمہ، ما الگ کلمہ، لیکن رسماً انہیں جو ہے ملا کر لکھا گیا ہے. تو گویا کہ اگرچہ وہ رسماً ہی کیوں نہ ہو، یعنی رسم کے اعتبار سے وہ اگر ملا کر لکھا گیا ہے تو بھی آپ اس صورت میں اس کو، یعنی وہ دو کلموں کو جو ایک ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے، تو آپ اس کو ایک کلمہ تصور نہ، آپ اس کو جو ہے دو کلمے تصور کرتے ہوئے اس ایک کلمے کے درمیان پر گویا کہ بئسما میں بئس پر وقف کرنا جائز اور درست نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وقف جو ہوتا ہے وہ رسم الخط کے تابع ہوتا ہے، اور یہاں چونکہ جو ہے بئسما رسم الخط کے اعتبار سے دونوں کو موصول لکھا گیا ہے کہ اگرچہ حقیقتاً یہ دو کلمے ہیں لیکن رسم الخط کے اعتبار سے حکماً یہ جو ہے ایک کلمہ مانا جائے گا، اور ہمیشہ جو ہے بئسما میں ما پر ہی وقف کیا جائے گا. بئسما میں بئس پر وقف کرنا درست اور جائز نہیں ہوگا. تو گویا کہ بئس پر وقف کرنا گویا کہ جو ہے درمیانی کلمے پر وقف کرنے کی کیا ہوگا؟ مرادف ہوگا. اور اسی طریقے سے کلمے کے اخیر پر جو ہے وقف کرنا، یعنی کلمے کے اخیر پر وقف کرنا یہ جائز اور درست ہے، لیکن بغیر التنفس، یعنی سانس لیے بغیر کیا کرنا؟ وقف کرنا. جیسے کہ عام طور پر تراویح میں ہوتا ہے کہ آدمی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور اللہ اکبر کہتا ہے، یوں پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
یعنی ہر آیت پر جو ہے آخری حرف کو کیا کر دیا اس نے ساکن کر دیا، لیکن سانس بھی اس نے نہیں لی، تو یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کو جو ہے وہاں پر سانس نہیں لینا ہے تو کلمے کے آخری حرف یعنی ہر آیت کے کلمے کے آخری حرف کو کیا کرو جو ہے ظاہر کرو۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہر کلمے کے آخری حرف کے اعراب کو کیا کرو ظاہر کرو۔ اور اگر آپ کو وقف ہی کرنا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے سانس لیں گے۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس طریقے سے آپ ہر آیت پر کیا کریں گے سانس لیں گے اور جو ہے کلمے کے آخری حرفوں کو کیا کریں گے ساکن کریں گے۔ تو یہ جو ہے کلمے پر وقف کرنے کا کیا ہے صحیح طریقہ ہے۔ او بغیر الکیفیات الثلاثتی، یا کیفیات ثلاثہ کے بغیر آپ کیا کر رہے ہیں وقف کر رہے ہیں، یعنی جو وقف کرنے کے جو 3 طریقے ہیں یعنی اسکان اور اشمام اور روم، تو آپ اس میں سے نہ اسکان کر رہے ہیں نہ اشمام کر رہے ہیں نہ روم کر رہے ہیں، تو یہ بھی درست اور جائز نہیں ہے، یہ بھی درست اور جائز نہیں ہے۔ جی تو کہہ رہے کہ فلا یجوز روایتاً ولا درایتاً، کہ یہ نہ تو روایتاً جائز ہے اور نہ جو ہے درایتاً کیا ہے جائز ہے۔ یعنی یہ جو ہے روایتاً جائز کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ وقف کے جتنے بھی طریقے ہیں کہ جو بتائے گئے ہیں یہ جو ہے ہمارے مشائخ سے منقول نہیں ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو قرآن کریم سینہ بسینہ سلسلہ بسلسلہ ہم تک پہنچا ہے، تو ان ائمہ اور ان مشائخ اور جن واسطوں سے ہمیں پہنچا ہے ان واسطوں سے بھی جو ہے اس طریقے سے جو ہے وقف کرنا کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے، لہذا یہ نقل بھی نہیں ہوا ہے، یعنی روایتاً بھی درست اور جائز نہیں ہے۔ جی اچھا، اسی طریقے سے جو ہے یہ درایتاً بھی جائز نہیں ہے۔ درایتاً کیوں جائز نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی کہیں پر بھی کلمے کے درمیان پہ ہم کیا کریں گے کلمے کا جو ہے اگر ہم نے آپ جو ہے کلمے پر وقف کیا تو کلمے پر وقف عام طور پر کب ہوتا ہے؟ جب کہ آدمی کیا کرتا ہے سانس لیتا ہے یا جو ہے تھک جاتا ہے، اور جب وہ تھک جائے گا اور سانس میں تنگی ہوگی تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ آرام حاصل کرے، اور آرام حاصل کرنے کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ کیا کرے گا وقف بالاسکان کرے اور وہاں پر آواز اور سانس کو کیا کر دے توڑ دے، تو یہ جو ہے درایتاً بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ بھئی آدمی وقف کب کرتا ہے؟ جب کہ سانس میں تنگی ہو تھک جائے، اور جب آدمی سانس میں تنگی اور تھک جائے تو اس کو یا تو اسکان کرنا چاہیے، اشمام کرنا چاہیے، روم کرنا چاہیے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقے سے وقف کرنا جائز اور درست نہیں ہوگا۔ جی تو کہہ رہے ہیں کہ او بغیر الکیفیات الثلاثۃ فلا یجوز روایتاً و درایتاً الا علی مرسوم الخط، الا علی مرسوم الخط، جیسا کہ اس سے پہلے آپ کو بتا دیا ہے، کما سیاتی، جیسا کہ اس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ جی آگے بیان کیا کہ وَيَجُوزُ الْإِخْتِبَارُ بِالْوَقْفِ عَلَىٰ آخِرِ كُلِّ كَلِمَةٍ بِالْكَيْفِيَّاتِ الثَّلَاثَةِ حِينَ الْإِفَادَةِ وَالْإِسْتِفَادَةِ۔ جی فَيُسَمَّى الْوَقْفُ اخْتِبَارِيًّا بِالْمُوَحَّدَةِ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِالرَّسْمِ وَكَيْفِيَّةِ الْوَقْفِ، اور وقف کرنا وَيَجُوزُ الْاِخْتِبَارُ بِالْوَقْفِ، اور وقف اختباری جائز ہے ہر کلمے کے اخیر پر کیفیات ثلاثہ کے ساتھ، افادہ اور استفادہ یعنی فائدہ پہنچانے اور فائدہ حاصل کرنے کے وقت۔ فَيُسَمَّى الْوَقْفُ اخْتِبَارِيًّا، تو ایسے وقف کا نام وقف اختباری رکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، موحدتی با کے ساتھ، اور اس کا تعلق جو ہے رسم سے ہے اور کیفیت وقف سے ہے۔ کیا مطلب؟ جی ابھی جیسے کہا ہے کہ وقف کرنا کیفیات ثلاثہ کے بغیر جائز نہیں ہے، تو اب وقف کرنے کے مختلف طریقے ہیں، تو اب کہہ رہے ہیں کہ وقف اختباری جائز ہے ہر کلمے کے اخیر پر۔ دیکھو
باب الوقف میں آپ کو جو ہے صاحب کتاب نے وقف کی تعریف بیان کی، اس کے بعد جو ہے وقف کی تقسیم بیان کی۔ وہاں پر آپ کو دو قسمیں ملی، یعنی وقف کی باعتبار احوال قاری کے کتنی قسمیں ہیں مولانا؟ 4 قسمیں ہیں۔ اس میں سے ایک قسم وقف اختیاری ہے، دوسرے جو ہے اضطراری ہے۔ یہ 2 صورتیں، 4 صورتوں میں سے 2 صورتوں کی تفصیل تو وہاں پر بیان کر دی گئی تھی، لیکن 2 صورتیں باقی رہ گئی تھی۔ اس میں سے جو ہے تیسری صورت یعنی وقف اختباری کو صاحب کتاب یہاں سے بیان کر رہے ہیں، اور چوتھی صورت کو آگے 2-3 سطر کے بعد صاحب کتاب بیان فرمائیں گے۔ تو وقف اختباری، اختبار کہتے ہیں امتحان کو۔ عند الاختبار یکرم الرجل او یہان، کہ امتحان کے وقت آدمی جو ہے یا تو عزت دیا جاتا ہے یا تو اس کی کیا ہوتی ہے؟ رسوائی ہوتی ہے۔ تو اختبار کا اس جو ہے وقف کا نام اختبار اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں اختبار امتحان مقصود ہوتا ہے، یعنی فائدہ پہنچانا یا فائدہ حاصل کرنا۔ یعنی استاد محترم جب جو ہے قرآن کریم کو جو ہے پڑھا رہے ہوں اور آپ کو بتا رہے ہوں کہ بھئی دیکھو یہ جو ہے طول کے ساتھ میں نے جو ہے کیا کیا؟ وقف کیا، یہ توسط ہوا، یہ قصر ہوا، یعنی الگ الگ مقادیر کو بتایا۔ اسی طریقے سے جو ہے وقف بالاشمام کو سمجھایا، وقف بالروم کو ادا کر کے بتایا، وقف بالاسکان کو بتایا، سمجھے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے جو ہے بئسما میں بئسمیر کیسے وقف کرنا کلمے کے درمیان میں، اور کس طریقے سے کلمے کے جو ہے آخر میں کیا کرنا؟ وقف کرنا۔ اگرچہ صاحب کتاب نے یہاں پر 2 ہی چیزیں بیان کی ہے کہ کیفیات ثلاثہ کے لیے ہو یا جو ہے اس کا تعلق رسم سے ہو، یعنی رسم کے تعلق سے ہو، یعنی 2 ہی چیزیں۔ حالانکہ وقف اختباری کا تعلق تو اور بھی جو ہے دیگر صورتوں سے ہو سکتا ہے، لیکن صاحب کتاب نے اختصاراً جو ہے کیا کیا ہے؟ اسی کو بیان کیا ہے۔ جی، اس لیے کہ کہیں پر تنوین منصوبی کو حلیف سے کیسے بدلنا، اسی طریقے سے جو ہے گول تا کو وقف میں کیسے بدلنا، یہ سارا کے سارا سکھانا جو ہوگا یہ سب کے سب جو ہے کیا ہوگا؟ افادہ اور استفادہ کی غرض سے ہوگا، اور ایسے جتنے بھی وقف کیے جائیں گے ان کو وقف اختباری کہا جاتا ہے۔ جی، تو وَيَجُوزُ الْاِخْتِبَارُ بِالْوَقْفِ عَلَىٰ آخِرِ كُلِّ كَلِمَةٍ بِالْكَيْفِيَّاتِ الثَّلَاثَةِ، تو کیفیات ثلاثہ صاحب کتاب نے جو ہے بیان کیا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ حین الافادہ والاستفادہ، فائدہ پہنچانے کے لیے اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے، یعنی استاد بار بار پڑھ کر جو ہے بچوں کو سمجھائے، یہ تو افادے کی غرض سے ہوا، اور استفادہ کی غرض سے یعنی کیا ہے کہ طالب علم جب مشق کر کے جو ہے استاد محترم کو سنانے جائے تو وہ بار بار جو پڑھ رہا ہے کہ یہ مولانا دیکھو حضرت یہ اسکان جو ہے یہ طول کے ساتھ ہے، یہ توسط کے ساتھ، یہ قصر کے ساتھ، یہ میں نے اسکان کیا، یہ اشمام کیا، یہ روم کیا، اور کہاں جو ہے را پور ہوگی اور کہاں باریک ہوگی، اور اسی طریقے سے جو ہے وقف جیسے لا تأمنا میں جو ہے کیا کرنا؟ وقف کرنا کہ لا تأمنا یہ میں نے اظہار مع الروم کیا، اور یہ میں نے ادغام مع الاشمام کیا، اور واللیل اذا یسری میں را پور بھی ہوتی ہے باریک بھی ہوتی ہے، تو یہ باریک پڑھ کے بتایا، یہ میں نے پر کر کے بتایا۔ تو یہ ساری چیزیں بھی کیا ہوتی ہیں؟ وقف اختباری سے تعلق رکھتی ہے، یعنی گویا کہ استاد جو ہے سمجھانے کے لیے اور طالب علم جو ہے اپنا سبق جو ہے سنانے کے لیے بار بار جو وقف کرے، اس غرض سے اس کا نام وقف اختباری ہے، با کے ساتھ۔ بالموحدتی کا مطلب کیا؟ اختباری یعنی با کے ساتھ، یعنی ایک اختیاری ہوتا ہے کہ اگر غلطی سے جو اختبار میں اگر با کے نیچے 1 کے بجائے 2 نقطہ لگائے تو وہ اگر اختیاری بھی ہو گیا تو بالموحدی اس کے لیے کیا ہے؟ دلیل اور قرینہ ہے کہ یہاں پر کیا ہے بھائی؟ با مراد یعنی وقف اختباری۔ وہ متعلق بالرسم، اور وقف اختباری کا تعلق رسم سے اور کیفیت وقف سے ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ طالب علم کو سمجھانا ہے کہ یہ رسماً جو ہے موصول ہے کہ موقوع جو ہے مقطوع ہے، اور اس طریقے سے اس کو ایسے وقف کریں گے اور ایسے جو ہے کیا کریں گے؟ وصل کریں گے۔ یہ ساری کے ساری چیزیں اس کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ وقف اختباری سے ہوتا ہے۔ جی، تو یہ سب کے سب کیا ہیں؟ وقف اختباری ہے، کہ جہاں بھی تعلیم اور تعلم کے غرض سے وقف کیا جائے گا اس کو وقف اختباری کہتے ہیں۔ جی، اس کے بعد صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا انْتَظَرَ الْقَارِئُ بِالْوَقْفِ اسْتِيعَابَ سَائِرِ الْقِرَاءَاتِ وَالرِّوَايَاتِ وَالطُّرُقِ فَيُسَمَّى وَقْفًا انتظاريا ومتعلقه الجمع لاختلاف الروايات المتواترة من 7 أو 10۔
اور جب قاری انتظار کرے وقف کے ذریعے سے ساری قرات کو جمع کرنے کا اور روایات اور طرق، اور جب قاری انتظار کرے وقف کا کس کے لیے؟ تمام قراءات، روایات اور طرق کو جمع کرنے کا، تو ایسے وقف کو وقف انتظاری جو ہے کہا جاتا ہے یا نام رکھا جاتا ہے۔ اور اس کا تعلق کیا ہے؟ وقف انتظاری کیوں ہوتا ہے، اس کا تعلق کب ہوتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ متعلق الجمع لاختلاف الروایات المتواترۃ من السبعۃ او العشرۃ، یعنی قرائے سبعہ یا عشرہ کی روایات متواترہ کے اختلاف کو جمع کرنا مقصود ہو، تو جو وقف ہوتا ہے اس کو وقف انتظاری کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جیسے مثلا دیکھو، قرآن کریم کو باعتبار قراءت پڑھنے کے الگ الگ طریقے ہیں۔ ایک ہوتا ہے افراد، یعنی کسی ایک جو ہے روایت میں سورہ فاتحہ سے لے کر اخیر تک پڑھنا، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ افراد۔ پھر اسی طریقے سے سورہ فاتحہ سے شروع کر کے والناس تک کسی دوسری روایت میں پڑھنا، اس کو بولیں گے افراد۔ اور ایک ہوتا ہے جمع، یعنی ایک ہی وقت میں تمام جو ہے قراءات اور روایات کو کیا کیا جائے؟ جمع کر لیا جائے، اور ہر جو ہے قراءت اور روایات کو جمع کرنے کے لیے بار بار جو وقف کیا جاتا ہے تو اس کو وقف انتظاری کہتے ہیں۔ اب اس کو ایک مثال سے سمجھو، جیسے مثلا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو اب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین پر وقف کر دیا، اس کے بعد فیہ ھدی للمتقین میں کیا ہے؟ ہائے ضمیر میں صلہ ہے، پھر متقین پر وقف کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے فیہ ھدی میں ہا کا ہا میں کیا ہے؟ ادغام ہے، تو ہا کا ہا میں ادغام کرنے کے لیے پھر متقین پر کیا کرنا پڑے گا؟ وقف کرنا پڑے گا۔ تو متقین پر جو بار بار وقف ہو رہے ہیں یہ کیا ہے؟ وقف انتظاری ہے، کہ پہلی مرتبہ جو ہے وقف کیا تھا وہ ایک قرات کے لیے، پھر دوسری روایت کے لیے دوسری مرتبہ، پھر تیسری روایت کے لیے پھر تیسری مرتبہ، اسی طرح وبالآخرۃ ہم یوقنون پر وقف کرنا، یوقنون پر بار بار، جیسے وبالآخرۃ ہم یوقنون، ہم یوقنون، وبالآخرۃ 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 ہم یوقنون، وبالآخرۃ 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 ہم یوقنون۔ تو اس طریقے سے وقف کرنا بار بار یوقنون پر، یہ جو ہے تمام قراءت اور روایات کو جمع کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو اس کا نام کیا ہے؟ وقف انتظاری ہے۔ اور انتظاری اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک روایت کے لیے وقف کرنے کے بعد دوسری قراءت روایت کا انتظار ہوتا ہے، اس کے بعد دوسری کے انتظار کے بعد تیسری کا انتظار ہوتا ہے، تیسری کے بعد چوتھی کا انتظار ہوتا ہے، تو یہ ایک کے بعد دوسری تیسری کا جو انتظار ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کا نام کیا ہے بھائی؟ وقف انتظاری ہے۔ کیا ہے اس کا نام؟ وقف انتظاری، اسی وجہ سے اس کو وقف انتظاری کہا جاتا ہے۔ جی، اس کے بعد کہہ رہے کہ اس کا تعلق جو ہے روایات متواترہ یعنی سبعہ اور عشرہ کی جو ہے اس کو جمع کرنا ہے۔ اب یہ جو سبعہ اور عشرہ، وہاں تو سبعہ کا اور یہاں عشرہ دونوں کا ہے، اس لیے کہ سبعہ میں کیا ہے؟ بالاتفاق کیا ہے؟ تمام قراءات تواتر کے ساتھ ہے، اور عشرہ میں اختلاف ہے، لیکن جمہور علماء عشرہ کے سلسلے میں بھی کیا ہے؟ متفق ہے کہ یہاں پر یہ عشرہ بھی جو ہے سبعہ کی طرح کیا ہے؟ متواترہ ہے۔ جی، بس یہاں پر اپنا سبق ختم کرتے ہیں۔ وَأَمَّا کیفیت الابتداء سے اگلا سبق انشاءاللہ آئندہ شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.